یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ کو مسجد نہ ملے اور وہ رہ جائے، اس دفعہ قرآن مجید نہیں سنا سکا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد والوں کو حافظ نہیں ملا اور وہ قرآن مجید نہیں سن سکا. یہ ممکن ہے. لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہے رمضان دیکھ لو نا کیا کر رہے ہیں. ہمارے مدارس نے اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ بنا دیے کہ اب ہر معاملے میں آپ کو کہیں کمی نظر آ سکتی ہے، یہاں نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے. نہ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ آج مسجد میں جمعہ نہیں ہوا چونکہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. یہ اللہ نے امت پر فضل فرمایا، اہلیان پاکستان پر فضل فرمایا. قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں. اب ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید سے محبت کریں. محفلوں میں رکے آتے ہیں نا، فلانی نعت سناؤ نعت خواں کو، بڑی اچھی بات ہے، بھیجا کریں. لیکن کبھی کبھی نا یہ بھی رکا بھیجا کریں کہ دل بڑا کر رہا ہے سورہ رحمان سنائے. اب ہلکے ہلکے بولیں آپ. اور کچھ نے تو صرف گھورا ہی ہے مجھے. بھائی رکا آتا ہے نا جی فلانی نعت بڑی پسند ہے، تو بھائی ایک رکا لکھ کے بھیجو نا جناب سورہ ملک بڑی پسند ہے ذرا سنائی جائے. یہ آپ رکا لکھے نہ اور لکھ کے بھیجے نہ، میرا دل کر رہا ہے سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو، سورہ نوح کی تلاوت ہو، سورہ یوسف کی تلاوت. یہ بھی ذوق پیدا کریں، یہ بھی اپنے دل میں لائیں چیز. ہمارے ملک میں نا ایک رواج بن گیا ہے، ہر چیز کو مشکوک کر دو، شک پیدا کر دو. نہیں جی نہیں، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور نہیں جی نہیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے. مزاج بن گیا. اور پھر اس طرح کے لوگ چونکہ انوکھی بات کرتے ہیں، یہ ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو دل کو بڑی اچھی لگتی ہے، نفس بڑی جلدی قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں. کچھ سالوں سے نا ہمارے ملک میں تراویح کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور بڑا جم کے ہوتا ہے. وہ جی فرض نہیں جی واجب نہیں. کس نے کہا ہے کہ فرض واجب ہے؟ لیکن سنت تو ہے نا، عبادت تو ہے نا. کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت نہیں کروائی؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے خود تشریف لا کر کے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی؟ ہر چیز کو مشکوک بنا دینا. لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اور سال میں ایک موقع بنتا ہے جب سنانے والے قرآن مجید سنا لیتے اور سننے والے سن لیتے. میں نے بوڑھے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ ان کو دعوت دے رہا ہے کچھ شخص اور کہہ رہا ہے آج افطار میرے ساتھ کر لیں، تو وہ کہنے لگے یار میں نے نہ قرآن مجید اپنی مسجد میں سننا شروع کیا ہوا ہے اور میرا آج 23واں پارہ میرا دل نہیں کر رہا، تو میں ذرا مکمل کر لوں، 27 پہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا. یار کتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سن کے، کتنا ذائقہ آتا ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جڑا ہوا ہے، اس کی ترتیب چل رہی ہے. اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے، وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی، رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں، اللہ کے کلام سے جڑے ہیں، قرآن پاک سے جڑے. اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں. کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی، نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے. رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا، اور قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا. فرمایا رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے گا. قرآن مجید سے تعلق بنا ہے. اور یہ رات کا قیام ہے، آپ کی میں بات نہیں کرتا، میرا ویسے ہلکا سا تجربہ یہی ہے کہ مل کے جماعت کے ساتھ کام ہو جائے تو ہو جائے، تنہا ڈیوٹی لگائی جائے نا. کچھ دوست ایسے ہیں وہ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں، رہ جائیں تو سستی ہو جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے.
ورنہ بہت ساری جگہوں پہ سستی رہ جاتی. تو رات کی قیام کا اہتمام کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور ایمان کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کو دینا ہے. آگے پیچھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سحری میں اٹھنا، تو رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا. ایسا نہ کریں کہ جب صبح اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں، 4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھیں. اٹھنا تو ہے تو کیا سعادت ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نیکی پر تو ثواب ہوتا ہے نا. فرمایا جب نوجوان اٹھ کے سویرے تہجد پڑھتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. کتنی عظمت کی بات. آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھے، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتیں تہجد کی پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں. تو ایک تو روزہ اہتمام سے، اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق، نوافل سے تعلق، تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے، عبادات میں رہے. سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ، تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے. اگر کہ ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا. اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ بڑے تبصرے. ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے اور ہر بندہ ہی صحافی ہے. ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے تبصرے کر رہے ہیں. میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو، میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو. آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو. آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت. اور ایک تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خیرات کرنا، سخاوت کرنا. یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں. غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، 1 کھجور. پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں. 1 کھجور تم اللہ کے راستے، کیا مثلا قیمت ہے آج 1 کھجور کی، اور ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے. فرمایا 1 کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق. اور فرمایا تمہاری اس 1 کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے، اسے پالتا ہے، بڑا کرتا ہے. فرمایا وہ 1 کھجور اللہ تعالی پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اور ایک یہاں تو 1 کھجور کی بات ہے نا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا 1 ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، لیکن دوزخ سے بچ جاؤ. کچھ خیرات، کچھ صدقات اس کا مزاج پیدا کرے. اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو. کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں. او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے، اللہ عطا بھی کرے گا. 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں. ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے، کہتے تھے شاید کو مسافر بھی آ جائے تو میں شامل کر لوں گا. صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ، شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے. سخاوت مال سے ہوتی نہیں اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو تو. صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو تو. اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے.
کتب حدیث میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں, وہ کرتا سخاوت ہے, پر کیا بات وہ کنگال نہیں ہو سکتا, ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی. میرے بھائی خوب سخاوت کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ, جتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا. اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے افطار کرائے. جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء برا. نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی. حضور قیدیوں کو رہا کرتے, بانٹتے, زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے میں. لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں. سیاسی یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی وی آئی پی جگہ پہ, اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے. تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا, جن کے لیے ضرورت, وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں, بڑے لمبے خرچے. تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان؟ کہنے لگے نہیں, غریب لوگ ہی آتے ہیں. تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دی ہے یہاں آ جاتے ہیں غربا, کہ چلے یہاں افطار کر رہے. بہت بڑی سعادت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی نا رمضان کی افطاریاں بھی ان کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں. ووٹ پکے کرنے کے لیے, تعلقات پکے کرنے کے لیے, گاہک اور سیلز مین پکے کرنے کے لیے, اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں. کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے. وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا, تو وہ جو بچہ بھی آ کے منت کرتا نا, ان کا وہ کلرک جو تھا, جو ایڈمن کا آدمی داخلہ کرتا تھا, تو فیس رکھی ہوئی تھی داخلے کی, تو وہ اس کے پاس لوگ جاتے, وہ فیس بتاتا, تو وہ آ کے ان سے کہتا جناب وہ فیس مانگ رہے, کہتے اس کو فری داخل کر لو, غریب ہے. 2 بھی داخل کیے, 4 بھی کیے, 6 بھی کیے, وہ درجنوں روزانہ فری داخل ہونے لگے. تو وہ اس کا جو اس نے ملازم رکھا تھا کلرک, اٹھ کے آیا, کہنے لگا صاحب آپ سارے بچے فری داخل کر رہے ہیں, اس طرح کاروبار تو نہیں نہ چلتے, اس طرح کام تو نہیں نہ چلتے. تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. میں اپنے جنازے کے, کسی کو کہنا نہ پڑے میرے لیے دعا کر, کچھ پکے ہو جائے. جب میں جاؤں مروں تو ان کے دلوں سے دعا نکل جائے, اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ, جام ٹوٹ جان کے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے, گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. او بھائی آپ کچھ ایسا تو کریں کہ کچھ جنت بھی پکی ہو, کچھ جنازے کے بندے بھی پکے ہوں. ساری گنی رمضان میں بھی افطار کرانے لگے تو وہی آپ نے پکے کر لیے اپنے ووٹر سپورٹر اور سیلز مین اور گاہک, کس چکر میں پڑ گئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کو کمرشل نہ بنائے. یہ ماہ نور و سرور رمضان المبارک, اس میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوں, پورے حسن ظن کے ساتھ داخل, ساری برکات اس کی سمیٹنے کی کوشش کریں. 3 باتیں میں نے شروع میں نصیحت کی عرض کی, پھر 3 عبادات پہ زور دیا, اب 3 گزارشات کرنی ہے آپ سے. کر لوں جی؟ چلیں جمہوری ملک ہے, آپ سارے نہیں بول رہے, کر لوں بات. ایک تو رمضان میں غصہ نہیں کرنا, مشکل کام بتا دیے. غصہ نہیں کرنا, نہ گھر والوں پہ نہ باہر والوں پہ. کچھ لوگ باہر بالکل نہیں کرتے, گھر بہت زیادہ کرتے.
تو غصہ نہیں کریں، چھوڑ دیں. اس سے نا روحانیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. کبھی کبھی غصے سے غصہ انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے، وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے، روحانی زندگی میں بڑی تباہی مچاتا ہے. دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں آپ جن سے آپ ناراض بھی ہیں نا، اگر کچھ ایسا ہے نا کہ آپ ان کو معاف نہیں کر پا رہے تو رمضان میں کر دیں معاف، بوجھ اتر جائے گا. آپ تو معاف کر کے جائیں نا اللہ کی بارگاہ میں، آپ تو گنجائش پیدا کریں نا، آپ نے روزے رکھنے، اللہ کے حضور حاضر ہونا، معاف کر دیں. یہ معافی بڑی برکت والی چیز ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بدلہ لے کے انسان تنگ ہوتا ہے، انتقام لے کے اور زیادہ گھٹن فیل ہوتی، لیکن معاف کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تیسری میری گزارش آپ سے یہ ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کریں. خود سے محسوس کر لیں کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں. اگر آپ کہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایثار کا مظاہرہ کریں، دوسروں کو گنجائش دے دیں، دوسروں کو موقع دے دیں. اگر آپ کا کہیں لین دین ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے تو اس ماہ مبارک میں کم از کم اس کے لیے آسانی رکھیں، گنجائش کریں. جس حد تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف سے بچائیں. آہستہ آہستہ نا کچھ شدتیں سی پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، اپنی ذات کے لیے رنجشیں بڑھ گئی ہیں. خوبصورت ترین لوگ بھی بعض اوقات حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا. محسوس ہوتا یار تو بڑا عظیم آدمی ہے، تیرا نہیں بنتا یوں کرتا، تو بہت بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے، تیرا معیار بڑا بلند ہے، تیرا نام بڑا اونچا ہے، تیری سوچیں اور تیرے وچار بڑے پائے کے ہیں، تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. رمضان شریف بہت بڑی تربیت کا ماہ مبارک. کوشش فرمائیں اس میں کہ آپ درگزر سے کام لیں، آپ آسانی کریں، آپ کوشش کریں کہ کسی شخص پر بوجھ نہ بنے. میں تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو ایک دفعہ حافظ صاحب سے نا کچھ ان کو مشابہ زیادہ لگے سنانے میں، تو ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے. میں نے کہا آج نہ کرنا. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آج آپ نے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ پہلے خود بڑے ڈسٹرب ہیں، وہ جو زیادہ لگے ہیں نا ان کو درمیان میں جا کے وہ پچھلوں کی انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ میں تو اتنا یاد کیتا سی یہ کی بڑے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تو بوجھ کیوں بنے ہم کسی کی طبیعت پہ. تو آج نہ سارے ان کو شاباش دے کے گزر جاتے ہیں تو کل بات کریں گے. تو اللہ نے فضل کیا کل ایسا ہوا ہی کچھ نہیں. تو ہم بعض اوقات اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو کہ جب کوئی بندہ پریشر میں آ کے کوئی کام کرتا ہے تو صحیح بھی کرنا ہونا تو اسے غلط ہو جاتا ہے. تو تھوڑی گنجائش دینی ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنی ہے. کہیں بس اسٹاپ پہ، کہیں خریداری کے لیے جائیں، کسی جگہ بھی تھوڑی گنجائش دیں کہ جناب آپ پہلے کر لیں، میں انشاءاللہ کر لوں گا، میرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے. تھوڑا سا حوصلہ بڑا کر کے جئیں، جینے میں مزہ آئے گا، لطف اور سرور حاصل ہوگا. یہ بڑی خوبصورت بزم سجائی گئی اور پھر اتنے خوبصورت عنوان پر کہ ہم نے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں کی. اللہ تعالی اس خیر سے ہمیں بہت زیادہ حصہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما، اخلاص کی نعمت عطا فرما، للہیت عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما.